نمبر پر جلوہ فکر تمامی علماء اہل سنت دورہ اہل سنت نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ حسن رضا صاحب قبلہ دیگر احباب اہل سنت پیارے پیارے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کی فکر رکھنے والے سنی جیال مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام على حبیبہ الذی اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بوانی بے سر و سامع مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد ماگدین تو سلطانی زمانہ ہستی ہست دارین تمنا شاہ جیلا مدد بگردابی بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات فستی بحق سید عثمان ہارون مدد یا معین الدین چشتی اور قادریم نرے غوث اعظم میزنم زمزشا میر محمد قطب عالم میزنم اور قادریم نرے غوث اعظم میزنم زمزشا احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں؟ کیوں جائیں اس گلی سے؟ اس لیے کہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مانگے ہیں مانگے ہیں مانگے ہیں مانگے جائیں گے، مانگے ہیں مانگے ہیں مانگے ہیں مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ مانگے ہیں مانگے ہیں مانگے ہیں مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں اللہ نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں اللہ نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو جو اگر مگر والے ہیں وہ اگر مگر کی بات کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے نگر کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں نگر کی اس نگر اور اس نگر سے کوئی مطلب نہیں، ہم اسی نگر کا رخ کرتے ہیں جہاں اللہ کے سچے برگزیدہ بندے اور اولیاء کرام آرام فرما ہوتے ہیں، چاہے وہ اڑیسہ میں دھام نگر کے مجاہد ملت کی ذات ہو، یا حافظ ملت مبارک پور کی ذات ہو، یا بریلی میں میرے اعلیٰ حضرت کی ذات ہو، یا بحیرہ مطہرہ میں سرکار آل رسول نوری میاں اور صاحب البرکات کی ذات ہو، یا پھر ان کے شیخ ان کے پیر خانے کالپی شریف کو مرشدان۔ اس لیے کہ ہم اس جانب رخ کرتے ہیں کہ جس جانب رخ کرنے سے خود ہم جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ گناہگار، سیاہکار، سیاہشیار، بدکار ہونے کے باوجود اگر ایمان والا سچے دل سے کسی ولی کی طرف اپنا رخ کر لیا کرتا ہے تو رب کی رحمتیں اسے اپنے قریب کر لیا کرتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے ہمیں ایمان والے ہیں، اور میاں ایمان کی دولت کسی کو ملتی ہے، ہر ایک کے مقدر میں ایمان کی دولت نہیں، اگر مل بھی گئی تو کہیں نہ کہیں سے اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔
اس لیے کہ وہ بیش قیمتی ہیرا ہے. ہیرے کو تراشنے کے بعد ترشا ہوا ہیرا اگر ہاتھ میں ہو تو پھر اسے ہاتھ بھی بڑا سنبھلا ہوا ہونا چاہیے جو وہ اس ہیرے کو سنبھال کر دنیا سے لے کر آخرت تک کے لیے سنبھال کر رکھے. اس لیے جبھی تو کہا جاتا ہے کہ ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے، ایمان کی قدر ایمان والا جانتا ہے. اور اگر ایمان والا اگر ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کرو مدھو اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا تیر پا رہے نا. آج اس دور پرفتن میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوطی سے قائم کر کے رکھیں. جب ہمارے پاس ایمان کی دولت ہماری محفوظ رہے گی تو میاں ہر دولت ہر نعمت ہمارے پاس ہوگی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے کائنات عالم میں جو بھی نعمتوں کو پیدا کیا ہے وہ کسی کے لیے صدقے میں نہیں کیا ہے، سب کا سب ہمارے اور آپ کے رسول کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے. اور اس کے اترادھیکاری ہم ہی لوگ ہیں کہ یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا، پانی ڈالا ہے تیرا. آج اگر ہم سوچ کر اپنی فکر کو قریب کر لیں تو میاں منزل بہت دور نہیں ہوتی ہے. اگر صرف سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے منزل خود بخود قریب ہو جایا کرتی ہے. میں سوچ رہا تھا پوری رات گزر گئی، آخر خدا را اتنا لمبا سفر ہے کہ کیسے کٹے گا، یہ کیسے کٹے گا، یہ کیسے کٹے گا. مگر فکر نے آواز دی، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ہم یہ سوچ کر نہیں چلتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم یہ سوچ کر چلتے ہیں جس کی محفل میں جا رہے ہیں جانا ہمارا کام ہے، بلانا اس کا کام ہے. وہ چاہے گا تو اپنی محفل میں بلا کر اپنے اس غلام سے کچھ نہ کچھ بولنے کی حوص فکر دے گا، اور ہم بول کر اپنی فکر کے ذریعے عوام اہل سنت تک مسلک اعلیٰ حضرت کی فکر کو پہنچاتے نظر آئیں گے. یہاں اس دور پرفتن میں ہمیں اپنی فکر کے ساتھ جینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایمانی حرارت کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے. دنیا کی لہو و لعاب سے ہمیں ہٹ کر اگر اپنی زندگی کو کارآمد بنانا چاہتے ہو، باکار بنانا چاہتے ہو تو کرنا شروع کر دو کرو مدھو اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پا رہے نا. آج اگر ہماری اور آپ کی فکر میں اصول پیدا ہو جائیں اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں، ہم کتنے معتبر ہیں، ہم کتنے عظیم ہیں، تو خدا را واللہ کہہ رہا ہوں اگر آپ اپنی قدر کو جان لو گے کہ ہم کتنے قدر والے ہیں تو پھر آپ کا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ ہوگا، آپ کا ہاتھ کسی شرابی کے ہاتھ میں نہ ہوگا، آپ کا ہاتھ کسی جواری کے ہاتھ میں نہ ہوگا، آپ کی رشتہ کسی غیر فرقے سے نہ ہوگا، بلکہ آپ کی فکر ہوگی یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیر کالپی. اس لیے کہ ہماری پہچان، ہماری شناخت بروز محشر میں مصطفیٰ کے وفاداروں سے نام سے کی جائے گی. وہی پہچانے جائیں گے جو مصطفیٰ کے وفادار ہوں گے، ورنہ ادھر ادھر بھالے والے پھرنے والے باگڑ بلے یہ سب پکڑ پکڑ کر وہاں بھیجے جا رہے ہوں گے. پر ایک ہم ہی ایمان والے ہوں گے جو ان کے کرم کے صدقے میں نبی کے دامن کرم میں پہنچتے جا رہے ہوں گے، اعلیٰ حضرت فرماتے جا رہے ہوں گے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کی سپاہی. ارے وہ کس کو ملے جو دامن چھپا ہو. کیا کہنے آج فکر یہ ہونا چاہیے، اصول یہ ہونا چاہیے. ہمیں اپنی کوالٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میاں کوانٹٹی کے پر نظر مت رکھیے، کوالٹی پر نظر رکھیے. جو قوم کوالٹی پر نظر رکھتی ہے وہ کوانٹٹی میں بھلے ہی کم ہو مگر کامیاب ہوا کرتی ہے. وہ 22,000 کا لشکر لے کر آئے گے مگر ادھر 72 لفظ قدسیہ نے زمانے کو یہ پیغام دے دیا کہ جو جان والوں کو جان دیں گے، جو مال والوں کو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہم سے ہو سکے گا نبی کا نہ ہو جلال دیں گے. اللہ اکبر.
یہ جو کوالٹی میں فکر ہوتی ہے، اگر چیز کوالٹی والی ہے تو پھر چاہے کہیں بھی رہے. حضور تاج الشریعہ کی ذات کوالٹی ہے، کوالٹی ہے. کوانٹٹی میں تو ہزار حضرتوں کو آپ بلا لیجئے، مگر کوالٹی جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے میں نظر آئی، جنگل میں بیٹھا دو وہی منگل ہو جائے، جنگل میں پہنچے وہی مجمع حاضر ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ کوالٹی بتا رہی ہے. ایسے ہی ایمان والا ایک کوالٹی والا ہے. فرقے تو تمام ہیں، 73 میں 72 جہنم میں جائیں گے، مگر وہ فرقے اہل سنت ہے جو مصطفیٰ کے کرم کے صدقے میں جنت میں جائے. آج کوانٹٹی میں دیکھیے کہ اس کے ساتھ اتنی کوانٹٹی میں، اس کے ساتھ اتنی کوانٹٹی میں ہے. بھلے ہی مسجد میں 5 نمازی رہو، مگر امام بھی ایمان والا ہو اور مقتدی بھی ایمان والے ہو. اپنی مسجدوں کو بے ایمانوں سے مت بھرو، ایمان والوں سے بھرو. جب مسجدوں میں ایمان والے سجدے کریں گے تو پھر کوئی ابابیل کا لشکر نازل ہوگا اور ابراہا کے اڑتے ہوئے ظلم کو مٹا دے گا اور کعبے کو بلندیوں کی طرف جاتا ہوا. یہ فکر کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ کب ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوں گی؟ جب ہمارے گھروں میں وہ فکر ہوگی کہ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. میاں فکر کو اپنے اندر بہتر بناؤ. خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. تمام سارے لوگوں نے بھی ترجمہ کیا، کوانٹٹی دکھا رہے تھے، مگر کوالٹی والا ترجمہ صدر الشریعہ کے کہنے پر جو اعلیٰ حضرت نے کیا، مجدد زمانہ نے کیا. صدر الشریعہ عرض کرتے حضور ترجمہ قرآن ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے سارے اوقاف تو امجد علی بھرے ہوئے ہیں، ایک تھوڑا سا قیلولے کا وقت ہے، اس وقت کاغذ قلم دعوات لے کر آ جانا، میں لکھا دوں گا. نہ یہ کہا کہ یہ کتب کو اکٹھا کرنا، نہ یہ کہا کہ یہ ڈکشنری لا کر رکھنا تاکہ اس کے معنی و مطلب کو دیکھا جائے. کیونکہ امام احمد رضا کی نظر تو گنبد خضرا کے بقی کے قدموں میں تھی اور یہ عرض کر رہا تھا میرا بریلی کا رضا یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. جب حضرت عبدالحق محدث دہلوی حدیث پڑھانے کے لیے دلی میں بیٹھ کر حدیث پڑھنے کا نہیں ہوتی تھی، مصطفیٰ کے جلوے پر نگاہ ہوتی تھی. بیٹا دیکھو مصطفیٰ کا چہرہ ایسا ہے، بیٹا دیکھو مصطفیٰ کا چہرہ ایسا ہے، مصطفیٰ کے رخسار ایسے ہیں، مصطفیٰ کے دندان ایسے ہیں، مصطفیٰ کے لب مبارک ایسے ہیں. اسی جلووں کو دیکھ کر احمد رضا بھی بول رہا ہے یا رسول اللہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. امام احمد رضا اعلیٰ حضرت اس کوالٹی والی فکر کا نام ہے جس نے کبھی ایمان و عقیدے کا سودا نہ کیا. آج پوری دنیا اعلیٰ حضرت کو مانتی ہے، ہنسی خوشی بھی مانتی ہے، کچھ لوگ جل بھول کر بھی اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. کچھ اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، کچھ مجبور ہو کر جب بالکل مکروہ ہو جاتے ہیں تب کہتے ہیں جو ترجمہ جو چیز ہمارے گھر میں نہ ملے گی وہ بریلی کے احمد رضا کی کتابوں میں ضرور مل جائے گی. لاؤ اب کام چلنے والا نہیں ہے، اب تو گاڑی کا چکا جام ہو چکا ہے، اب اگر گاڑی کو چلانا ہے تو احمد رضا کی کتابوں سے استفادہ حاصل کرنا ہوگا. اس لیے اے لوگوں اپنی فکر کو بیدار بنا کر رکھو، اپنے والدین کی خدمت کرو. پیروں کے ہاتھ پیر چومنے اور دابنے سے پہلے اپنے والدین کے بھی ہاتھوں پیروں کی خدمت کیا کرو. پیروں کے حال چال لینے سے پہلے والدین کی مزاج پرسی کیا کرو. اگر والدین تم سے راضی رہیں گے رب بھی راضی رہے گا، رب کا محبوب بھی تم سے راضی رہے گا. ورنہ مرغ مسلم اور کاجو بادام پیر صاحب کو کھلانے سے کچھ نہیں ہوگا. کاجو بادام کے پہلے حقدار تمہارے والدین ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی وفاداری میں زندگی گزارو تاکہ تمہارا مستقبل تھپندہ اور روشن ہوتا ہوا نظر آئے.
فرمائے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو، اس لیے کہ بے ایمانوں پر نماز فرض نہیں ہے، اے ایمان والوں تم پر ہی نماز فرض ہے۔ رب نے بے ایمانوں سے خطاب نہیں کیا ہے، ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ اے ایمان والوں میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو۔ اے ایمان والوں کے ہی لا کر مصطفیٰ نے نماز عطا فرمائی ہے۔ جو اور ہے وہ نماز پڑھتے تو ہیں، اٹھا بیٹھا کرتے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا سر جھکتا ہے رب کی بارگاہ میں، اور دل کا نذرانہ پیش ہوتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور جو دل کا نذرانہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، وہی سجدہ رب اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا کرتا ہے۔ اسی آیت کریمہ کی فکر کی روشنی میں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا، اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جس پر تیرا انعام ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، جو محفوظ راستہ ہے۔ رب تعالی ہمیں اور آپ سب کو اہدنا الصراط المستقیم کے عظیم راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرشدان کالپی نے یہی ہمیں معیار دیا ہے، مرشدان کالپی نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اپنی زندگی میں اگر بہتر بنانا چاہتے ہو تو حرام کی کمائیوں سے دور رہو، حلال کماؤ، 10 روپیہ ہی کماؤ مگر حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال اپنی اولاد کو کھلاؤ، تاکہ بلڈ بھی حلال پیدا ہوگا تو مصطفیٰ کا غدار نہیں ہوگا، مصطفیٰ کا وفادار ہوگا۔ اگر چاہتے یہ ہو کہ معاشرے میں کامیابی ہو تو اپنی بیٹی امیر گھر دیکھ کر مت دو، مصطفیٰ کا وفادار دیکھ کر اپنی بیٹی کو غریب کے گھر میں دو، مگر مصطفیٰ کے وفادار کے گھر میں دو۔ جب وفادار کے گھر میں بیٹی جائے گی تو اس کا نکاح منعقد ہو کر جائے گا، اور اگر غدار کے یہاں بھیجو گے تو پھر ایسے ہی آپ نے اپنی بیٹی کو کہیں بھی جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اگر چاہتے یہ ہو کہ آپ کی بیٹی کا واقعی نکاح ہو اور شادی ہو اور وہ اپنے گھر کو جا کر پہنچے اور کامیاب ہو، تو اپنے بیٹی کا نکاح سنی صحیح العقیدہ کے یہاں کرو، اور اپنے بیٹے کے لیے دلہن لانا ہو تو امیر کے گھر دیکھ کر مت لانا، غریب کا گھر دیکھ کر لانا، مگر کنیز فاطمہ لانا، تاکہ تمہارے گھر میں گلشن میں جو چمن میں پھول کھلے وہ مصطفیٰ کے غلام ہو، مصطفیٰ کی وفاداری ہو۔ مانگنا ہے جہیز میں تو کنز ایمان مانگ لینا، بہار شریعت قانون شریعت مانگ لینا، دولت المکیہ لے لینا، فتاوی رضویہ لے لینا۔ علم اپنے گھر میں قائم کرو، علم رکھو، علم ہوگا تو کامیابی کا شمع روشن ہوگی، اور علم سے دور رہو گے تو کسی کی پیر پرستی کے چکر میں پڑ جاؤ گے، دنیا کے رہ جاؤ گے نہ آخرت کے رہ جاؤ گے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو علم سے اپنے آپ کو قریب کرو، خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کا درس دو۔ رب تعالی ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ وعدہ کر دیجئے کہ انشاءاللہ آئندہ سال جو ہے انشاءاللہ حضرت نے کہا، اور معذرت کی اب کیا بتاؤں، یہ تو سب ہندوستان گورنمنٹ ہے، کیا کیا ہوتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ اگر بشرط صحت و سلامتی اور عافیت انشاءاللہ اگر اس دنیا میں رہا تو انشاءاللہ اگلی سال آپ کی دعوت حکم رہے گا، انشاءاللہ حاضر ہوگا۔